نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میری نفس مطمئنہ تؤمن بالقضاء وترضى بالقضاء وترضى بالقدر۔ ظاہر ہے کہ نفس مطمئنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، وہ مطلوب ہے، محمود ہے، قابل دعا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہ انی نفس بک مطمئنہ تؤمن بالقضاء وترضى بالقضاء وترضى بالقدر، انہوں نے دعا فرمائی کہ جس چیز کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، مرغوب کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، کوشش بھی ہونے چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے۔ جتنے لوگ جاتے ہیں ہندوستان میں مشائخ کے یہاں اسی نفس کو مطمئنہ کرنے ہی کے جاتے ہیں، صحبت کی اسی ضرورت ہے۔ حضرت محمد قاسم صاحب وہاں اسی نمبر صاحب ہوئے، سب حضرت صاحب کی بدل قاضی صاحب رابطانی بدی دیتے ہیں کہ ہم پہلے بھی نماز روزہ کرتے تھے، ہمارے مندروں کے میں ہم پہلے بھی نماز روزہ کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن مشائخ کی خدمت کے بعد اسے عجیب روحانیت پیدا ہو گئی، نماز پہلے بھی کرتے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، جب رجوع ہوئے ہیں سید صاحب کی طرف تو لوگوں نے کہا آپ مشائخ کی چشتیہ ویسے تھے بڑے آدمی، آپ رجوع ہو رہے ہیں لکھنوی کی طرف، کہا سنو ہم پہلے بھی نماز روزہ کرتے تھے، لیکن سید صاحب سے تعلق کے بعد نماز کی کہتے تھی کچھ اور ہو گئی، مانے یہ مطلوب ہے، اس میں سے اس طرح بڑا نہیں کہا گیا۔ اصل مقصود جو ہے اللہ سے تعلق اور نسبت، دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا اور اللہ ہی سے تعلق نہیں ہوا تو کیا دنیا ہے؟ ہمارے اندر بہت ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اب یار میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ کیا ہے دنیا میں؟ دنیا میں آئے مخلوق کے حقیقت سے ملنے کے لیے، تعلق کے لیے، یہ ایسا سب کچھ دیکھ لیا اور خدا کو نہیں دیکھا، ادھر دیکھا۔ یہ شعر اہل گجرات کو بہت پسند ہے، میں بہت دور جاتا ہوں گجرات میں، معلوم ہے یہ بہت پسند کرتے ہیں سب لوگ، کہتے ہیں یہ شعر بہت اچھا ہے، میرا خیال آپ بھی کہیں اچھا ہے۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اب یار میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ یار اب یار میں کچھ نہیں دیکھا، دنیا میں آ کر کے اللہ ہی کو لے دیکھا، اللہ ہی کی بات پر دوبارہ آنا جانا لو اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت اور نسبت سے سرکار پر جو مطلوب ہے ہم سے اللہ اس کے لگنے کی، اس کو حاصل کرنے کی قاضی صاحب اللہ صاحب پانی پڑتے ہیں، کچھ دکھا نہیں بتایا، فرماتے ہیں کہ ہم پہلے بھی نماز روزہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں پٹیل، جن کے بارے میں اگر ان کے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پوچھے گا تو کیا لائے گا تو قاضی کو پیش ہے، تو ایک بڑے آدمی وہی لکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم نماز کا روزہ کرتے تھے، مگر مشائخ کے خدمت میں جا کر کے نماز روزے کی حرکت ہی کچھ اور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کی، تلاوت کی، جو مطلوب شرعی ہے اس کے توفیق نصیب فرمائے۔ تلاوت دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ 3 نقشوں کا ذکر فرمایا ہے، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔
امارہ وہ ہے جو برائیوں کا حکم کرتا ہے. امارہ من النفس امارہ تو بسو واضح کر رہا ہے. امارہ بسو کا حکم ہی برائی کا حکم ہی کرتا ہے. اس کے بعد لوامہ جو کسی برائی پر ملامت اپنے نفس کو کرتا ہے تو زندگی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی یہی لوامہ ہے. زندگی بھر اسی میں لگا رہتا ہے. یہ بھی ایک درجہ ہے, بہت اہم درجہ ہے. لوامہ گناہ ہو گیا, ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. معمولی بات ہے. ایک لفظ مطمئن ہے, امارگی سے نکلا لوامگی میں آیا اور لوامی کے بعد مطمئنہ ہو گیا, جس کے اللہ نے تعلیم دیا ہے. یا نفس مطمئن, کہیں یہ نہیں کہا یا نفس الامارہ, کہاں نہیں, نفس امارہ کو خطاب نہیں کیا ہے. میں کہا یا نفس اللوامہ, اس کو خطاب نہیں کیا ہے. لیکن یہی نفس لوامگی میں پہنچا کہ خدا اس کو خطاب کرتا ہے اور اس کو اپنا مخاطب بناتا ہے. کسی ضرورت نہیں ہم لوگوں کو, کسی کی ضرورت کے لیے جو سسٹم ہو جائے گا بڑھ جائے گا. کوئی شیخ کسی اپنے مرید کو خطاب کرنے کا کچھ آتا ہے, ہم کو بتانا, اور جس کو اللہ تعالیٰ کتنی خوشی کی بات ہے. مطلوب شرعی ہے, ہم سب لوگوں سے اللہ چاہتا ہے کہ ایسے اعمال کرو, ایسے اخلاق درست کرو, ایسے اپنے نفس کو سدھارو, قلب کی اصلاح کرو کہ ہم معیت کو کیا کریں. کہتے ہیں قلب سلیمی ہے, لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم بنانے کا حسن ہوتا ہے. نہ امارہ کو اللہ پکارتا ہے, نہ لوامہ کو مطمئنہ کو پکارتا ہے. اس بات سے اطمینان والی کیفیت نفس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ میری نفس کو بکر مطمئنہ تو میرے لگائے وہ تربا کا بتائے وہ تربا بتائے. یہ کتاب شیخ کی بنیادی کرنے کی بہت عارف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی جب ان کی صحبت میں رہنے کے لیے مکے میں گئے تھے. یہ بھی سنیے, ایک تو عمرہ حج ہے, لیکن صحبت میں رہنے کے لیے حضرت حاجی صاحب نے زندہ میں معاشرے گئے تھے. جاری خانقاہ میں تھے حضرت حاجی. یہ کتاب کیا حضرت حاجی صاحب نے ویسے پر اس کا ترجمہ کر دو, انہوں نے ترجمہ کیا. ظاہر بات ہے کہ ایک تو عطا قدر کی کتاب حضرت حاجی صاحب ترجمہ کے لیے کر رہے ہیں مار تھانی سے, امار تھانی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ میرے ہاتھ سے 1 سال سے کرتا ہوں, اس کے مدار میں پڑھتا ہوں. یہ چاہتا ہے کہ پڑھتے ہی رہ جائے, بیان بھی کرتا رہتا ہوں. اسی میں سے ایک مضمون ہے جو ابھی جی میں ہے کوئی دوسرا نہیں. اور صاف ہے نفس مطمئنہ. نفس کی 3 طرح ہے, نفس کی 3 قسمیں ہیں, امارہ, لوامہ, مطمئنہ. شیخ بتا رہے ہیں ہر سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ خصوصیت. یا ایھا نفس مطمئنہ فرمایا, امارہ نہیں فرمایا, لوامہ نہیں فرمایا. کوئی نفس اللہ کے خطاب کے لاگ نہیں سوائے مطمئنہ ہے. تو ایسے نفس کو ہم لوگ کو مطلوب ہونا چاہیے, اس کے لیے سبھی ہونا چاہیے, کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے خطاب کے لائق بن جائیں. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں داخل ہو جاؤ. کہیں امارہ کو لوامہ کو خطاب نہیں کیا. ہر انسان مکلف ہے اس بات کہ اپنے نفس کو مطمئنہ بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے لائق ہو جائے.
تو خطاب باری تعالیٰ یہ معمولی نعمت ہے. جس نفس کو اللہ خطاب فرمائے اس نفس میں کتنی عظمت ہے. ہر شخص مکلف ہے کوشش کرے کہ ہمارا نفس مطمئن رہ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی نفس مطمئنہ یا یہ دونوں گائے اللہ میں اصل نفس لے کے مطمئنہ تو میرے بجائے وہ طرزہ بے قضائی وہ طرزہ بے قضائی یاد کریں ترجمہ دیں. ایسے نفسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں تو کیا امت کو ضروری نہیں کہ دعا کرے؟ کیا امت کی ضروری کہ مطمئنہ اپنے نفس مطمئنہ کرنے کے لیے سبھی کریں؟ جہاں بھی جانا ہو ہمارے حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے اگر 100 در پر مجھے جانا ہوگا تو میں جاؤں گا آپ نہیں کروں گا. حضرت ثانی یہ لکھتا ہے میں ایک شیخ کے بعد دوسرے شیخ سے کوئی نہیں ملتا چاہے اس سے کچھ حاصل ہوا ہو نہ ہوا ہو لیکن جا نہیں سکتا. حضرت ثانی بھی فرماتے ہیں مجھے اگر 100 در پر جانا ہوگا اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تو جاؤں گا. اصلاح نفس پڑھنا اسی پر میرے دخول جنت مطلب ہے اللہ کی رضا مطلب ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے نفس کو نفس مطمئن بنانے کی توفیق دے. غفلت نہیں ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ اول کی نفس 3 طرح کے ہیں امارہ لوامہ مطمئنہ. ہر سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. کوئی نہ ہمارا مخاطب بننے کے لائق ہے نہ لوامہ بنانے کے لائق. ہاں جب نفس یہی مطمئنہ ہو جائے تو اللہ کے خدا کا راج چلتا ہے. مطمئنہ کے معنی نشے زمین کے ہیں تو چونکہ اسے نفس کو نشے زمین بنایا تو اللہ کے خدا پہ راج ہو جائے. اور جب تک برتری ہے ہم ہیں تو خدا کے مخاطب نہیں بن سکتا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقلیم کا بڑا جملہ مٹانے پر ہے. جس نے نفس کو مٹایا اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا تواضع اختیار کیا انکسار اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے. اس تواضع اور انکسار اس طریق کی جان ہے. سب کچھ ہے ولایت کی ہے سب کچھ لیکن اگر نفس میں ترقب ہے نیچے کے روح پر نہیں بدلتا. نفس کی اصلاح اللہ تعالیٰ ہم سب توفیق دے. تمام مشائخ نے علماء نے ان نفس کی اصلاح کے لیے بہت کچھ مجاہدات کیے ہیں ریاضات کیے ہیں. جب نفس جھکا ہے اپنے کو مٹایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمایا. فرماتے ہیں کسی مطابق اللہ تعالیٰ شکر کر رہے ہیں کلمہ آسانی کر رہے ہیں. ہر سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. امارہ کی شان میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. ہمارے بھائی یہ کہا کہ یہ نفس وہ ہے جو برائیوں کا حکم کرتا ہے. خطاب نہیں فرمایا اور لوامہ کی شان لا اقسم بالنفس اللوامہ یہ فرمایا. کوئی تعریف نہیں فرمایا یہ لیکن اللہ تعالیٰ نفس کو کہتے یا تو وہاں نہ لوامہ نہ امارہ کے ہی کرے. لیکن یہاں کیا فرماتے ہیں یا نفس المطمئنہ ان کے لیے رب نے کرا دیا تم لوگ اپنے رب کی طرف بہت مجاہدہ کر چکے. اب تمہاری بلندی کا وقت ہے. تم نے اپنے کو مٹایا تھا ہم نے تم کو ذلہ کر دیا. یہ چیزیں مجھے کہنے میں مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن ہے ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اپنے کو مٹانے پر جس نے مٹایا اپنا بہت عمدہ سے ماں کا ہے ماں محمد احمد صاحب وہ ایسے ہی تھے مٹائی ہوئی. ان کے شیخ کہتے تھے ماں بدل علی صاحب کہ کہو
محمد احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے. لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو محمد احمد جیسا اپنے کو مٹایا ہے. بعد میں ڈانٹ دیتے تھے اسی طرح لیکن سب کچھ قربان اللہ ہے. اخیر میں تو مزدور مسائل کو محمد احمد ہی سے پڑھے تھے. بزرگان جی جاتے تھے کہتے تھے ہے کہ اس وقت محمد احمد صحیح تھا مر گئے علماء ہو چکے ہیں واقعی ہو گئے سب محاورہ سب ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ مٹایا ہوگا خود مجھے یہ کہتے ہیں کہ محمد احمد جیسا کسی نے مٹایا اپنے کو مٹایا تمام اچھا ہے. اتنا مطلب حضرت محاورہ آگے تھے ہمارا شیخ یوسف بھی آتے ہیں بہت تعریف کیا شیخ یوسف گئے تھے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کو مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑھاتا ہے. مرتبہ زندہ رکھا ہوتا ہے جو اپنے کو مٹاتا ہے. ایک سرحد سے کوئی عالم ہے ایک بچہ پر زبان سے ملا ہے تو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مجھے مولانا بڑا ساتھ ہے. اپنے کو اپنے ہاتھ اپنے مولانا کہتے ہیں اپنے کو مولانا کہتے ہیں. اچھا بتائیے کس لیے آئے ہیں؟ کہا حضرت کسی کو مٹانے کے لیے آیا بس گلے سے لگا دیا ہے. کسی کو مٹانے کے لیے مولانگی جو ہے یہ جھگڑی نہیں دیتی. بہت علماء پسند کرتے کیا کیسے کیا نام کہا مولانا قرآن کہا لاہور اپنے منہ سے مولانا کیوں کرتے ہیں. تو جب ٹھنڈے ہوئے ماسا مہمان تھا تب پوچھا کیسے آیا کہا اسی کو مٹانے کے لیے آیا بس گلے سے لگا دیا. واہ اس کو مٹانا معمولی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بنائیت اور یہ چیز کی توفیق عطا فرمائے. جتنے حضرات جاتے حضرت ثانی کے ہم مٹانے کے جاتے ہیں. حضرت ثانی کیا ہے ارشاد گئے کہا ہم آپ کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا فرمایا کہ اسنائے قیام میں آپ کو مخاطبت اور مکاتبت کی اجازت نہیں ہوگی. نہ آپ چلا سکتے ہیں نہ کچھ لکھ سکتے ہیں. بیٹھے کہا حضرت منظور حضرت یہاں کوئی بات علمی ہونے لگی تو بولی کہا آپ کا اپنا یاد ہے کہ مخاطبت اور مکاتبہ آپ کو بولے ہیں. کہا حضرت میں بھول گیا تھا گاڑی بھولے کیا پھر میں کھڑے ہو گئے. کہا حضرت میں بتاؤں گا. کہا بتائیے. کہا یہ علماء جو بیان کر رہے تھے آپس میں تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھ کو بھی بولنا چاہیے تاکہ مجھ کو بھی لوگ عالم سمجھیں. وہ نہیں لوگ بنتے کہ کوئی جانتا نہیں. کہا میری یہی تجویز کی وجہ سے کہ ان علم تو بیان کمال ایمان مجبور بیان ان علم تو بیان کمال ایمان. علم کے لیے تو بیان ہوتا ہے جسے مال کے لیے ہوتا ہے. اور ہمارے حضرت باتیں ان کو کہا پھر عبادت میں بھی تو بیان ہوتا ہے. اگر ہم آگے بڑھائے تھے یہ مجبور بیان نہیں ہے. ان علم تو بیان کمال ایمان. صرف مالی میں تو بیان اچھا کشی نہیں ہے. علم کیا کرتی ہے اس کو بھی پڑھا جب تک نہیں کرو گے تو کچھ پاؤ گے. فنا علم کا فرق اور مشکل ہے. یہ مجبور بیان ہے. ان علم تو بیان کمال ایمان. تو حضرت آگے بڑھاتے تھے وہ کدا پھر عبادت میں بھی بنیاد ہوتا ہے. عبادت سے بھی غرور پیدا ہوتا ہے. اس طرح پر دوستوں اپنے کو مٹانا سب سے بڑی چیز. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ ان کا بڑا سلطان مٹانا بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے حضرت ثانی کے برداشت کیا کہاں سے کہاں پہنچے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے لیے اپنے کو جھکانے کی توفیق فرمائے. جب تک جھکاؤ گے کچھ نہیں ملے گا. بہرحال فرما رہے ہیں کسی نے سوا نفس مطمئن ہے کہ اس طرح پر ہمارا حساب یہ نہیں آیا ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے.
چنانچہ فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں دخول جنت کے لائق کس صورت میں ہوگی جبکہ تمہارا قلب مطمئنہ ہو جائے گا, تمہارا نفس مطمئنہ ہو جائے گا. امارگی کی صورت میں تم خطاب کے لائق نہیں ہو, لوامگی کی صورت میں تم خطاب کے لائق نہیں ہو. اپنے نفس کو مطمئنہ بناؤ. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ انی اسألک نفس مطمئنہ تو میرے رسائل و ترضا کے قضائق و تخر کے عطائق. بہت سندر ہے. کہتے ہیں دوسرا فرض شادی کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے مطمئنہ فرمایا, نفس نہیں. معلومات یہ بھی ایک بہت بڑا خطاب ہے. اس نفس مطمئنہ کی بہت بڑی ایک تعریف ہے کہ نفس مطمئنہ سے خطاب فرمایا. مہاراج اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ راضیۃ مرضیہ سے بھی ایک لانا ہے. یہ نفس مطمئنہ لوٹو اپنے رب کی طرف, راضی بھی ہو مرضی ہو. تم راضی ہو ہمارے احکام سے, ہم راضی ہوئے تمہاری جنت میں داخل کریں گے. جو ہمارے احکام سے راضی ہوگا ہم اسی سے راضی ہوں گے. جو ہمارے احکام کے نافرمانی کرے گا وہ ہماری رحمت سے دور ہوگا. ان رحمت اللہ قریب بالمحسنین, اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے, معاصین کے قریب نہیں, گنہگاروں کے قریب نہیں. اللہ کی رحمت مطلوب ہے. اس بنا پر رحمت کی طلب یا ہر شخص ہو جائے. اللہ پر رحم فرما, ہمارے نفس پر رحم فرما, ہماری سرکشی پر رحم فرما کے سرکشی کو دور فرما. یہ سب وہاں شاید ہو جاتا بیان کرتے ہی رہتے. اس میں اشارہ ہے کہ نفس ہمارا اور لوامہ کو اعزاز بندو ہونے کی اجازت نہیں. ان کو اعزاز یا ایک نفس ہمارا نہیں کہا, لوامہ نے کہا مطمئن ہے. وہ ہماری بھی لاج نہیں اس کو خطاب کرے ادا کرا. جب تک لوامہ لاج نہیں کہ اللہ خطاب کرے, ہم یہی نفس جب مطمئنہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا خطاب کے لائق ہو جاتا ہے. اس طرح ہر بندہ مکلف اس بات کا اس چیز کو حاصل کرے, کوشش کرے, دعا ہی کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور بار بار مقبول ہیں یا رب راضیۃ مرضیہ. بلکہ یہ دور نفس مطمئنہ کو نصیب ہے کیونکہ اس میں صفت اطمینان ہے. اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر چلو. تمہارے اندر اطمینان کی حیثیت, فنا کی حیثیت, نزول کی یا توازن کی حیثیت, صفت پیدا ہو چکی ہے. اس طرح کا تم اس لائق ہو کہ ہمارے دربار میں آؤ. اللہ کے دربار میں اپنے کو مٹانے ہی سے جائے گا. خود رائے اللہ اکبر, سب سے اس کے اکبر ہونے کا یقین اور اپنے فروتنی اور عاجزی کا یقین جب تک پیدا ہوگا خدا کے دربار میں رسائی نہیں ہو سکتی. اس طرح میں دوست ہمارے اندر غور فرماتے تھے کہ جو شخص نماز میں بعض اللہ اکبر کہتا ہے تعجب ہوئی کہ اس کے اندر کبر کیسے موجود ہے. نماز میں بار بتا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, تمہارے اندر بڑائی نہیں ہے. تم اپنے کو جو ہے کہ جھکاؤ گے, نماز ہوگی اور تلاوت ریاض ہوگی, کچھ نہیں جیسے وہی رہو گے اور بڑی جو ہو جاؤ گے. بہت ہی رمضان بھائی جی بیان کرتے رہتے بندہ خاص طور سے نفس کی احسان جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, حق تخمین کا بنا سوچا. یہ تو ماں محمد وہ شاعر نہیں تھے, لیکن اسی کی تعلیم جھکاؤ اپنے کو. یہ ضرور کرتے تھے جو اللہ اکبر بابا کہتا ہے اس کے دل میں کیسے کبر ہے سمجھ نہیں جاتا. نماز ایسی پڑھتے تھے جس میں مانتا ہے کہ بندے کو ہلاک کرتا ہے. کسی نے کہا بھائی خوشی کے ساتھ نماز کیسے ہوتی ہے, تو حضرت تھانوی کے خلیفہ نے کہ اگر تم نماز خوشی سے دیکھنا چاہو تو مجھے رسول اللہ کی نماز کو دیکھو. ہم لوگ دیکھتے تھے, ہم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ مولانا ہے کون, کہاں ہے کوئی تو نہیں آتا.
ہمارے گھر گئے حضرت بادشاہ ملا تھا بچے گئے تو دیکھا نکل گئے حضرت رو رہے ہیں اور دیکھا ہی میں نے کہا یا اللہ اتنا بادشاہ رو رہا ہے میں گیا حضرت کے کمرے میں تو گھوم رہے تو شاید کسی نے نہیں دیکھا اسے. اب تو دیکھیے اپنے حال کا اقوام کا خاصیت اپنے حال کا اقوام. میں نے اس حال میں دیکھا حضرت نے فرمایا کمر زبان بنایا. ہم نے تو اپنے کو مولوی ہونا بھی ظاہر نہیں کیا کہ آپ کو کوئی مولوی نہیں کام نہیں کرتا جس نے مٹایا اپنا نام نشان ہفتہ دن کما سچے کے ہاتھ میں روتے ہوئے ترائی نہیں چوپی چھوٹی حافظ یہ دیکھے بڑا سبا چوپی چھوٹی حافظ ازما قدم بے گزو زندگی وہ حوصلہ کی طرح کے شباب اوڑا پڑھ رہے تھے ٹہل رہے تھے. میں پہنچ گیا یہ ایک بڑی سے کیونکہ اب بوڑھے ہو گئے اب میں خانے سے نکلوں اپنے کو خطاب کرے چوپی چھوٹی آپ ازما قدم بے گزو زندگی وہ حوصلہ کی طرح کے شباب اوڑا درجن کی پارٹی لے جاتے ہیں. چوپی چھوٹی حافظ جب تم بوڑھے ہو گئے اب میں قدر سے نکلو یہ جوانی میں سب چیزیں جائز نہیں بڑھاپے میں جائز نہیں ہے. اب تو آؤ اس طرح کی طرف یہ ہے یہ رمضان اسی لیے اپنے کو مٹایا جائے نفس کے اندر سائیکلی پیدا کی جائے نفس کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا کیا جائے انقیاد پیدا کیے جائے کھانا پینا سب چھوڑایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ کیفیت پیدا ہو. اس بات سے ہمیشہ انتظار ہونا چاہیے کہ ہمارے نفس یہ کیفیت آئے ہی نہیں. جب جو رمضان گزرتا تھا وہاں اختیار کرتے رہتے تھے. دیکھو اپنے نفس کو اصلاح کے لیے آیا ہے روزانہ کیونکہ حافظ ازما قدر دے رہے زندگی وہ حوصلہ در آگے جوانی میں تو جائز ہے جو چاہو کرو لیکن بڑھاپے میں جو وہی ہے افسوس ہم لوگ گھوم رہے ہیں بہرحال. اس میں اشارہ ہے نفس امارہ اور لوامہ کو بے اعزاز وضو ہونے کی چاہیے میں اللہ تعالیٰ نے امارہ کو خطاب نہیں فرمایا نہ لوامہ کو تو اس طرح نہیں کہ تم کو خطاب کرے خدا کہہ رہا ہے. ہمارے اعزاز خطاب کے لائق نفس مطمئنہ ہے جو آج ہم کہتے ہیں یا آئیہ تو ہم نفس مطمئنہ ایک وقت کا راضی کم مرضیہ بہت مجھے ہمارے بندوں میں داخل ہو جنگل میں چل جاؤ. معلوم ہوا کہ بندوں میں داخل کب ہوگا کہ اپنے نفس کو چھوڑو گے. دوستو اس کے کتنے روزے گزرتے رمضان کتنا نفس مرا کتنی توازن پیدا ہوئی کتنا انتظار پیدا ہوا ہے. اس کو دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر جو کیفیت روزے سے مطلوب ہے وہ ہمارے اندر آ جائے. ہم سب کو مطلب رمضان میں ملچال ہوا تو حضرت مقبول مجھ کو دیا تو کہا جتنے خانقاہ میں لوگ ہیں یہ سب یہ دعا پڑھیں چاہتے ہیں کہ کیا دعا پڑھی جاتی ہے یاد آئے گی نہیں تو وہ چاہتے مجھ کو دیکھا پڑھو تب رمضان کی کوئی تو برکات ملے گی تم کو. تم نے اس کام کی بھی دعا نہیں پڑھی کیا ملے گا یہ سنت کے اعتبار جہاں دیکھنے کا باہر اہتمام سنت ہے جان کا دیکھنا مگر وہ کون ہے اوپر جا چاہتے ہو سنت کے اعتبار ہے تاکہ پہلے ہی سے رمضان کی اہمیت اور عظمت پیدا ہو. جب عظمت ہوگی رمضان کی تو تم کو عظمت ملے گی. جب تمہارے نزدیک رمضان کی کوئی وقت نہیں تمہاری بھی کوئی وقت نہیں. اللہ ہم سب کو بنا کیونکہ زندگی بھر یہی سب سنا ہے عمل تو نہیں ہوگا لیکن اس طرح کو بات ہو چاہتا ہے. فرش زمین کو جب اسے توازو انتخاب کر بستی اختیار کی تو مولا نے اس کی تعریف کی تاکہ اس کی تعریف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے توازو کا اختیار کیا اللہ کے واسطے بلند قدر کیا اس کو اللہ نے کلمہ سے ہے جس نے توازو کی جس شخص نے توازو کی
اللہ کے لیے، من تواضع للہ، اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کو بلند کر لیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دل میں بھی اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اس ذریعے رب کے راز یہ فرماتی ہے، جب جھکائے تو کیا فرمایا؟ لوٹو اپنے رب کی طرف، تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے اور ہم راضی ہوئے انعامات کے ساتھ، مرضی ہے تم کو مرضی بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ اطاعت اور فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اہل بنتا ہے۔ جب اپنے کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ اور لوامہ کو اعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، ان کو اعزاز نہیں ملے گا، نفس اللہ ہی کا ہے، امارہ بھی ہے لوامہ بھی، لیکن اسے جھکائے نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نفس نہیں پڑھا رہا ہے۔ جس نے جھکایا اس کو کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تم نے ہمارے لیے اپنے کو جھکا دیا تو تم ہمارے بندے خاص ہو، ہم تم کو اعزاز سے مشرف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے مشرف کرتا ہے۔ رمضان آتا تھا، جو وقت گزرتا تھا، بھائی رمضان گزرنا ہے، اس کی قدر کچھ حاصل کرو، کیا بات ہے، اور زیادہ سخت ہو جاتے تھے، سخت ہو جاتے تھے اصلاح و تربیت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی تعلیمات کا عمل کریں، تعلیمات سب سے لکھی ہوئی باہر کرنا نہیں کرتے۔ اس میں اشارہ ہے نفس امارہ اور لواموں کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہوگی کہ اللہ اس کو خطاب کرے، کیونکہ اس میں وسع اطمینان ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب میں خوش و پسندیدہ ہو کر کرو، کیونکہ اس کے اندر جھکاؤ ہے، جھکاؤ اللہ کو پسند ہے، جھکاؤ اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ وحدہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ ہی کے سامنے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ من تواضع للہ، تواضع مخلوق کے ساتھ ہی تواضع، میں تو ہم سے بڑے ہو، بہتر ہو، ہم تمہاری قدر کرتے ہیں، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، اللہ ان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے سلوک مولانا، سلوک ہی اللہ اپنے نہ سمجھنا، یہ سلوک فرماتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنے درگاہ میں آنا اور اپنے بہن میں رہنا مباح فرما دیا جو اپنے کو جھکاتے ہیں۔ اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقامی اطمینان پر، اور اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا توازے کی اطاعت اور ترک تربیت نہیں کرے، جب تک کہ اپنے عبادت سے نظر کو نے اللہ ہی کا حکم رہے گا تو اللہ اپنے دروازے سے کرے گا۔ اس ذریعے رب کے لیے، اس ذریعے رب نہیں فرمایا، اس ذریعے رب نہیں فرمایا، الا رب کا فرمایا، اس میں خطاب ہے لوگوں اپنے رب کی طرف، الا رب نہیں فرمایا، خطاب مراد ہے نہ الا اللہ فرمایا۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف اعتبار سے ربوبیت ہے، رب ہے وہ، تم جھوکے اللہ تعالیٰ تم کو اعزاز سے نواز رہا ہے، بیٹبار اس میں اس کو معلوم کرنا ہے، رب کا معلوم کرنا ہے کہ تم جو آگے بڑھ رہے ہو اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہو، اپنا لطف و کرم عنایت ظاہر فرمایا ہے، سادہ بس راضیہ ہے، یعنی خوش ہو اللہ سے دنیا میں، تمہارا نفس راضیہ ہو گیا، اب راضیہ خوش ہے تمہارا رب، اس کے احکام پر تم راضی ہو گئے، اللہ سے تم مرضی ہو گئے، اور آخر میں جو انعام سے تم نوازے جاؤ گے اللہ کے سامنے، یہاں پر تم جھکے تو اپنے یہاں اللہ تعالیٰ جو انعام سے تم کو مشرف فرمایا جائے۔ بہرحال یہ طریق سے بولا ہے، دونوں چیزیں ہیں، عمل بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ جب عمل میں آ کے تم مستعد ہوگا تو اللہ تعالیٰ دینے میں کوئی سستی نہیں کرے گا، جو کچھ مانگو دے گا، جھوکو بتا، یعنی کچھ اللہ سے دنیا میں اس کے احکام اور آخرت میں جو اللہ
تم اگر خوش ہو کے دنیا میں احکام سے اللہ کے تو اللہ تعالیٰ تم کو خوش کرنے کا کیوں انعام سے دنیا میں تم کو جھکنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے عنایات کا کرم تم پر نازل حل ہوگا. اس میں بندے کو آگاہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ بدون تمانیت اور رضا کے موثر نہیں ہو سکتا. جب تک تمہارے اندر تو رضا والی کیفیت ہوگی تمہارے اندر جھکاؤ نہیں پیدا ہوگا. اور جب تک جھکاؤ نہیں پیدا ہوگا اللہ کے عنایت مقبول نہیں ہوگی. اس میں اشارہ ہے کہ جب تک اللہ سے دنیا میں راضی نہ ہو اللہ کے نبی آخرت میں مرضی و پسندیدہ نہیں ہو سکتے. جھکاؤ کرو گے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اپنے کو جھکاتا ہے رکوع بھی جھکاتی ہے سجدے بھی جھکاتا ہے. سب سے زیادہ قرب اللہ کا سجدے میں ہوتا ہے. حضرت بادشاہ فرمان کا فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا مانتا اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا. ایک ملک میں گیا نام بھی بھول جاتا ہوں تو وہاں کی بہت بڑی شیخ نقش بندی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ وہاں ایک نقش بندی بزرگ تھے ان کی کچھ بات بتاؤ ہمیں بتایا. وہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا مانتا ہے اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا. بہت خوش ہو گئے وہاں زندہ ہے بہت خوش ہو گئے. اللہ کے سامنے جھکنا سب سے بڑی نعمت. سب کے سامنے جھک گئے اور اللہ کے سامنے جھک گئے. اس سے بڑھ کے بدبختی ہو نہیں سکتی. بڑی اسرائیل کو بہت ڈانٹی ہوگی انہیں کہ ہم کو سزا کر دو. بڑی اسرائیل نے کہا بڑی اسرائیل سے کہا وہ ٹھیک والے تھے. پھر انہوں نے کہا ہم انبیاء کی اولاد ہیں غیر اللہ کے سامنے جھکیں ختم ہو گئے لاکھوں پر یہ جھکے نہیں. بڑی اسرائیل یہ تمہارے بڑی اسرائیل نہیں کہ وہ دوسرے جو فرعون نے بہت کہا کہ تو ہم کو سزا کرو. انہوں نے یہ لفظ کہا ہم انبیاء کے اولاد ہیں ہم غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے. ختم کر دے. اللہ کے سامنے جھکنا یہ سعادت کی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح جھکاؤ عطا فرمائے. اللہ کے سامنے رکوع سجدہ یہ اس نیت سے کہ اللہ اس لائق ہے ان کے سامنے تعظیم کا معاملہ کیا جائے جھکاؤ کا معاملہ کیا جائے. رکوع میں سوچو کہ اللہ کے سامنے کی جائے. سجدے میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کیا اچھا آپ کو نماز اور کیا تھا جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا. جب میں یہ بات نہیں سوچی ہے بہت خوش ہوئی. کلام اللہ سے اللہ تعلق یہ بھی بیان کیا فرماتے تھے جب قرآن سنت آئیں گی ہمارے پاس تو میں کہوں گا اے بیویو اگر قرآن سنانا ہم تو سناؤ نہ جاؤ ہم کو دعائی دے دیتے ہیں. جن باتیں بیان کے میں اپنے مسائل اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے رمضان میں خاص تعلق اور جو عبادات ہو سکتی ہیں اللہ کا ذکر اس کو بھی مزہ لانا چاہیے. بہت ہی عطیات کا ایمان نہیں ہے. عطیات عام عطیات ہوتی ہیں اس میں ہم کو آپ کو روکنا نہیں بننا چاہیے. لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ رمضان میں خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے جبکہ آخری عمر میں ہم ہیں دعا کیجیے ہم کو خوب توفیق کو عنابت کی رجوع اللہ کی حقیقی تلاوت کی حقیقی ذکر کی توفیق اللہ. آخر میں اس میں بندے کو آگاہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ بدون تمانینت اور اللہ کے مؤثر نہیں ہوتا. اصل رجوع جبکہ تمانینت ہوگا اور ابدیت ہوگی تبھی رجوع صحیح معنی میں ہو سکتا ہے. اس میں اشارہ ہے جب تک اللہ سے دنیا میں راضی نہ ہو اللہ کے نبی آخر میں مرضی نہیں ہو سکتے. تم اللہ کے احکام میں یہاں راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا انعام کے ساتھ. تم اللہ کے اطاعت سے راضی ہو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا عنایت کے ساتھ. وہ ہر جزا ہوئے احسان سے احسان غائب اطاعت کے بدلہ غائب عنایت کے علاوہ اور ہو سکتا ہے. ماں کھانے کے بعد وہ ہر جزا ہوئے احسان احسان
غایت اطاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے. جب یہاں غایت اطاعت ہوگی تو وہاں غایت عنایت ہوگی. اس طرح ہم اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرنا بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کیونکہ مرضیت پر اگر کوئی شے رضی اللہ عنہ معلوم ہوتا ہے جو بندے کا خوش ہونا اللہ سے اس نتیجے کا ہے کہ اللہ بندے سے خوش ہوگا. جب اللہ سے بندہ خوش ہوگا تو اللہ اس سے خوش ہوگا. بندے کا خوش ہونا یہ اطاعت کرے اور اللہ کا خوش ہونا ہے کہ عنایت کرے. جب صاحب بہت جگہ ہوئے احسان سے احسان غایت اطاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. جب تم طاعت اختیار کرو گے تو اللہ عنایت عطا فرمائے. یہ بہت درخواست بھی لکھ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا خوش ہونا اللہ سے نتیجہ اس کا ہے کہ اللہ بندے سے خوش ہوگا. حاصل جواب میں سمجھنا کہ ہر آیت اپنے مضمون کو ثابت کر رہی ہے اور دونوں آدمی اپنے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ رسول. تم راضی ہو گے اللہ کے احکام سے تو اللہ راضی ہو رہا ہے عنایت سے. تو اس کا بھی ہر وقت خیال کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ایسی عبادت کریں ایسی اطاعت کریں ایسا جھکاؤ اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر کرم فرمانے لگے. رمضان بھوک پیاس ہے ظاہر کے کھانے پینے کی انانیت ہوتی ہے. یہ بھی چیز نہیں ہے. پھر بھی اگر اللہ کے سامنے جھکاؤ نہ ہو تو تعجب کی بات ہے. یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کو مقبول کرے. لیکن تم کو بھی چاہیے اس لائق اپنے کو بناؤ کہ اللہ کا فضل تمہارے طرف مقبول ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اسی توفیق پر خاص طور سے میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا جھکا ہوگا جتنی ہدایت ہوگی جتنی طاعت ہوگی اللہ تعالیٰ کی بخشش اس سے کم نہیں ہوگی اس سے زیادہ ہوگی. اس دن پر تلاوت کا بھی اہتمام ذکر کا بھی اہتمام دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق فراہم فرمائے. کیونکہ رمضان میں ہم نے دیکھا ہے بہت ہے عجیب و غریب مولانا کیفیت ہوتی تھی. فرماتے تھے کہ دیکھو اس سال ایسا نہ ہو کہ تمہیں معلوم ہو جاؤ کوئی کرو کوئی دولت حاصل ہو جائے. جب جو رمضان گزرتا تھا یہ بات ہم لوگ دیکھا تھا گھر کے لوگ سے دیکھو غفلت نہ برتنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اہل اللہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے اور اپنے بخششوں سے اپنے عنایتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. یہ رمضان جو ہم جیسے لوگوں کا تجربہ آخری رمضان ہے اس میں غفلت سے گزارنا بہت ہی لاوبالی بند لاپرواہی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کی توفیق دے. ہر لمحے ہر دن نہیں ہر لمحے کی توفیق فرمائے. فضول باتوں سے لایانی باتوں سے بچنا چاہیے. خاندان مجھے خود پوچھتے تھے اگر ہدایت دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں فرمایا دیکھو سوئے ہو تو کوئی بات نہیں سیاسی بات نہ کرتے صرف چڑ دیے لایانی باتیں نہ کرو. سو جاؤ ٹھیک ہے تلاوت تو یہ مگر لایانی باتیں نہیں ہونی چاہیے. خاندان کے لوگوں کو برابر تنقید اتفاق سے مجھے پوچھتے تھے دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں سیاسی باتیں دنیا کی باتیں لغو باتوں سے اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو. بہت قیمتی وقت ہے. اگر نہیں کر سکتے سو جاؤ مگر فضول باتیں نہ کرو. اس طرح کو وہی تعلیمات جو ہم نے سیکھی چاہے عمل ہوئے نہ ہو کیونکہ ہمارے واسطے سے بہت سی چیزیں انہوں نے کرائی پہنچائی. اس طرح کو ہم آپ ہزار پہنچاتے ہیں اور اپنے کو ہم بچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رمضان کے لمحات کے قدر کی توفیق دے. اوقات نہیں ایام لمحات لغو باتیں لایانی باتوں سے بات میرے حسن اسلامی بارے سر کو مالایا نہیں. آدمی کو حسن اسلام سے باتیں لایانی باتوں کو در کر دیا خاص طور سے رمضان میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم ایام کی قدر لایانی کی قدر قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں دل سے سنو جہاں تک ہو سکے. اب کوئی مجبوری ہے معذوری ہے بیماری ہے کوئی دوسری بات ہے. بہرحال اس یوم کی
اس لذات کی ہر طرح کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ حضرات بھی اور اس رمضان کی برکت سے بہت سی مصیبتیں ہم مسلمانوں پر آئیں. اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور فرما دے. قرآن کی برکت سے, رمضان کی برکت سے, دعوات کی برکت سے اللہ تعالیٰ لایانی باتوں سے ہم کو محفوظ رکھے. اور بہت سی ایسی چیزیں جو مسائل کی ہیں اللہ ان مسائل سے بھی دور فرمائے. جو لوگ جن پریشانیوں میں کسی طرح سے پریشانیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے ہم سب کو لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے طفیل میں, قرآن پاک کے طفیل میں تمام وہ مصیبتیں جو آتی رہتی ہیں اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. جو لوگ پریشانیوں میں ہیں اللہ ان پریشانیوں سے نجات دے. اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے, ظاہری انعامات سے بھی اور باقی انعامات سے ہم سب لوگوں کو مسرت فرمائے. خاص طور سے اللہ اپنی محبت اور نسبت سے الہی مقصود منظوری و رضائے تو بہت ہمارے حضرات اللہ کے بچے کے خاص اللہ الہی مقصود منظوری و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. الہی آپ ہمارے مقصود ہیں, آپ کی رضا مقصود ہے. اپنی محبت معرفت سے ہم کو نوازی. بہت حضرت سے آپ کو نہیں کیا فرماتے چاہو اللہ کرنے والے کہ جو کچھ ہم کو ملا ہی دعا سے ملا ہے. الہی مقصود منظوری و رضائے تو محبت و معرفت, اپنی محبت عطا فرمائے. اپنی معرفت ہمارے حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ ان کے قلوب میں اللہ کی محبت نہیں کیسے زندہ ہے. معمولی بات نہیں. خواجہ محمد معصوم 7 لاکھ مرید یا 7,000 کے خلفات ہیں. اگر کلام یا خلفا میں سے مجدد صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے تعجب ہے کہ لوگ یہ قلوب اللہ کی محبت سے خالی ہو کیسے بھی زندہ ہے. اس طرح ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں, ہم لوگ اسی سلسلے گئے ہیں. کبھی یاد رکھنا چاہیے, دعا تو کرنا چاہیے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرما دے. اپنے ذکر میں مشغول رکھ, مقاصد سے اللہ ہم کو بچائے, گناہوں سے بچائے, طاعات کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. الہی مقصود منظوری و رضائے تو محبت اور معرفت ہے. آپ ہمارے مقصود ہیں, آپ کی رضا مقصود ہے. اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے حضرات نقشبندیہ کا, اس کو ہم لوگوں کو بجا لاتے ہیں. الہی مقصود منظوری و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی وہاں پہ ہمارا الحمدللہ العالمین دعا کیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو مطمئن نہ فرما دے, لوامگی سے نکال, اماری سے نکال کر کے اطمینان کی کیفیت اس کے اندر پیدا فرما دے. کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے, اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما دے. یا اللہ ہم کو گناہوں سے بچائے, گناہ کے تقاضوں سے بھی اللہ ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ طاعات کو بجا لانے کی توفیق دے. یا اللہ اپنے کمی کا ہم کو استحضار عطا فرما. یا اللہ ہماری کمیوں کو دور فرما اور ہمارے عاجزی کو دیکھ کر کے خاص اپنا کرم اور فضل عنایت فرما, تاکہ رمضان ہمارے لیے موجب برکت ثابت ہو. یہ رمضان کے روزے موجب برکت اور سعادت حاصل ہو. یا اللہ جو ہم دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم مجبور ہیں, پریشان ہیں, بےکس ہیں, ناتواں ہیں, کمزور. اللہ ہماری کمزوری بیان فرماتے ہوئے, ہماری بے بسی بیان فرماتے ہوئے ہماری تمام حاجات کو چاہے دینی ہو یا دینی ہو اس کو پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.